حضور علیہ السلام کے میلاد کے بارے میں ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحلال ما حلنا، حلال وہ ہے جو رب نے حلال کیا ہے، والحرام ما حرم اللہ وما سقط منه فهو مما اوحي عنه۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو رب نے حلال کیا ہے وہ حلال ہے، جو رب نے حرام کر دیا ہے وہ حرام ہے، وما سقط منه فهو مما اوحي عنه، اور جس کے بارے میں رب نے کچھ نہیں فرمایا وہ تمہیں معاف ہے۔ جس کے بارے میں رب نے کچھ نہیں فرمایا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس کے یہ تمہیں معاف ہے۔ دنیا کے اندر جو ہے وہ ہزاروں ایجادات ہوئی ہیں، ہزاروں چیزیں نہیں بنی ہیں، وہ ان کو جو ہے وہ قرآن و حدیث کے پلڑے میں تولو، اگر وہ قرآن و حدیث کے پلڑے کے اندر جو ہے وہ قرآن نے یا حدیث نے ان کو حلال کرا دیا ہے، ان کو درست کہا ہے تو وہ درست ہے، اگر قرآن و حدیث نے جو ہے ان کو منع کیا ہے تو منع، اگر قرآن و حدیث نے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ، حضور فرماتے ہیں وہ تمہیں معاف ہے۔ تم کرو تمہاری مرضی، تم نہ کرو یہ تمہاری مرضی، تم کرو تو تمہاری مرضی ہے، تم نہ کرو تمہاری مرضی۔ ہم کہتے ہیں کہ میلاد کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے ہی نہیں، نہ ہم اس کو فرض قرار دیتے ہیں نہ واجب قرار دیتے ہیں، نہ ہم کہتے ہیں میلاد منانا فرض ہے، نہ ہم کہتے ہیں میلاد منانا واجب ہے، ہم کہتے ہیں میلاد منانا مستحب عمل ہے، حضور علیہ السلام کی عزت کا اظہار ہے، حضور علیہ السلام کی محبت کا اظہار ہے، جو منائے اس کو ثواب ملتا ہے، جو نہیں منائے لیکن حضور کی عزت اس کے دل کے اندر ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے۔ منانے والے کو بھی ثواب ہے، نہ منانے والے کو بھی ثواب ہے، کہ اس کے اندر جو ہے ایسا عمل نہیں ہے، اگر یہ اس کے اوپر ایسی دلیل ہو، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے منایا ہو، ہم کہتے ہیں کہ اگر ایسی دلیل ہوتی کہ قرآن سے ثابت ہو، حضور کی حدیث سے ثابت ہو تو یہ مستحب رہتا ہے، یہ تو مستحب سے نکل کے واجب کے درجے پہ پہنچ جاتا، یہ تو وجوب سے آگے پھر فرض کے درجے پہ پہنچ جاتا۔ ہر چیز کا جو درجہ ہے اس کو اس درجے پہ رکھو گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسی دلیل سے ثابت ہے جس درجے کے اندر رکھا ہے، اگر صحابہ سے ثابت نہیں ہے اس طریقے کے ساتھ، اسی لیے کہا ہے کہ مستحب ہے۔ اگر اس ذات سے ثابت ہوتا اور جو ہے حضور علیہ السلام نے جو اس کو ضروری قرار دیا ہوتا پھر تو یہ فرض اور لازم ہو جانا تھا، پھر تو اس کا ترک جو ہے وہ ناجائز اور گناہ ہونا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے اس بات کی کہ ہر جو موقف بیان کیا جاتا ہے اس کے اوپر اس مقابلے کے اوپر دلیل لانی ضروری ہوتی ہے، اگر اس مقابلے کی دلیل نہ ہے پھر وہ نیچے آ جاتا ہے، فرض کی دلیل نہیں ہے پھر واجب پہ آ جائے گا، واجب کی نہیں ہے پھر سنت پہ آ جائے گا، سنت کی نہیں ہے پھر مستحب پہ آ جائے گا، مستحب کی نہیں ہے پھر مباح پہ آ جائے گا، وہ مباح جو ہے وہ پھر اچھی نیت کے ساتھ جو ہے پھر مستحب کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ ہمارا جو ہے میلاد کے بارے میں یہی عقیدہ ہے کہ حضور کا میلاد منانا جو ہے ایک مستحب عمل ہے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی بات کو جو ہے آپ نے مواہب اللہ دنیا کے اندر ذکر فرمایا، شرح السلطانی میں بھی یہ بات موجود ہے، یہ مواہب کی شرح ہے۔ اس کے علاوہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی کتاب ہے ما ثبت بالسنہ فی ایام السنہ، تقریباً عبارتیں ملتی جلتی ہیں، اس وجہ سے ایک ہی بات کر رہا ہوں، اس کتاب کے اندر میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ حافظ ابن جوزی نے بھی جو ہے اسی بات کو جو ہے میلاد النبوی کے اندر بیان کیا۔ اب ایک ہی بات ہے، بات کیا ہے؟ بات یہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عمران اتخذ لیالی شہر مولد الکریم المبارک آیات، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پہ رحم فرمائے جس بندے نے حضور علیہ السلام کے میلاد کی راتوں کو جو ہے اپنی عید بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر رحم فرمائے جس نے یہ میلاد کی راتوں کو گوایا نہیں ہے، جس نے اس میلاد کی راتوں کو اپنی عید بنا لیا۔ لیکون اشد علۃ لمن کان فی قلبہ، آپ فرماتے ہیں کہ تاکہ یہ عید جو ہے اس بندے کے لیے جو ہے وہ اس شخص کے لیے جس کے دل کے اندر حضور کی ذات کے لیے بیماری ہے، اس کی بیماری بڑھ جائے، جس کے دل کے اندر بیماری ہے، بغض ہے، اس کے بغض کو ظاہر کرنے کے لیے اور حضور علیہ السلام کا جو ہے ذکر اس کو بڑھانے کے لیے جس بندے نے ان راتوں کو عید بنا لیا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر نام فرمائے کہ اس نے جو ہے منافقوں کے دلوں کو جلایا ہے، اس نے ان لوگوں کے دلوں کو جلایا ہے کہ جن کے دل جو ہے حضور علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ نازیبا کلمات کہتے ہیں، جن کے دل جو ہے حضور علیہ السلام کے بارے میں درست نہیں ہے۔ اور اسی جو ہے بات کی امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ میلاد کیا ہے؟ میلاد جو ہے یہ مومنوں کی عید ہے۔ آپ کہتے ہیں عیدیں تو صرف دو ہیں، ایک بڑی عید ایک چھوٹی عید، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی ہے؟ عید مبارک۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان یوم الجمعہ یوم عید، حضور فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن بھی مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، یہ جو تیسری ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں کہ یوم التشریق، جو یوم التشریق ہے جن کے اندر تکبیریں پڑھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ یہ بھی تمہارے لیے عید کا دن ہے، کتنی ہوگی؟ چار ہوگی۔ امام اصفہانی راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی آپ کی کتاب ہے المفردات،
آپ فرماتے ہیں کہ یستعمل العید فی کل یوم فیہ مسرۃ لأہل المومن، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو صرف 2 عیدوں میں بولا جائے، آپ فرماتے ہیں جس دن کے اندر مومنوں کو خوشی ملے وہ دن مومنوں کے لیے عید والا دن ہے۔ جس دن کے اندر مومنوں کو خوشی ملے وہ دن جو ہے کوئی عام دن نہیں رہتا، وہ دن جو ہے مومنوں کے لیے عید والا دن بن جاتا ہے، چاہے جمعے کا کوئی دن ہو یا حضور کے میلاد کا دن ہو، وہ عید والا ہی دن ہوتا ہے۔ اور یہ عید کیسی عید ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے جو ہے ما ثبت فی السنہ میں لکھا، آپ فرماتے ہیں یہ کوئی عام عید نہیں ہے، یہ عید شب قدر سے بھی افضل ہے۔ شب قدر کے اندر جو ہے 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ 11/12 کی رات، حضور کی پیدائش کی رات، جس رات حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، صبح صادق کے وقت، عین فجر کے وقت، اس وقت حضور کی پیدائش ہوئی، آپ فرماتے ہیں یہ وقت جو ہے، یہ لمحہ، یہ اس شب قدر سے بھی افضل ہے جس کے اندر 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ شب قدر تو وہ ہے کہ جس کے اندر قرآن اترا ہے، جس کے اندر قرآن جو ہے وہ اترا ہے، وہ اس کے اندر 83 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لیکن اس کے اندر صاحب قرآن کی پیدائش ہوئی، قرآن کے اترنے پہ رب تعالیٰ نے اتنی عبادت کا ثواب لکھ دیا۔ تو سوچو کہ جس دن کے اندر حضور جس رات کے اندر حضور کی پیدائش ہوگی، اس وہ رات کیسی عظمت والی ہوگی۔ ہمیں قرآن بھی ملا ہے، حضور کے صدقے بھی ملا ہے۔ اگر حضور کی ذات نہ ہوتی نہ ہم قرآن دیکھتے نہ۔ اس بات کے اندر اختلاف ہے کہ قرآن افضل ہے یا حضور افضل ہے۔ قرآن افضل ہے۔ امام شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتاوی شامی کے اندر جو ہے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا کہ قرآن افضل ہے یا حضور افضل ہے، قرآن اعلیٰ افضل ہے یا حضور افضل ہے۔ امام شامی نے فرمایا کہ میں اس بات کے اوپر کوئی کلام نہیں کرتا، میں اس کے اوپر خاموشی اختیار کرتا ہوں، میں اس کے اوپر کوئی کلام نہیں کرتا کہ قرآن رب کا کلام ہے، وہ قدیم ہے، جس طرح اس کی ذات قدیم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اس طرح اس کا کلام بھی ہمیشہ سے ہے، کیونکہ اس کی صفت ہے اور صفت کو زوال نہیں ہوتا، اس کی صفتیں قدیم ہیں، کیونکہ اگر صفت کو جو ہے زوال ہو جائے تو پھر یہ مانا جائے گا کہ ایک ایسا وقت آیا تھا کہ جس وقت کے اندر اب کا عالم بھی نہیں تھا۔ اس کی جو صفات ہیں، جس طرح اس کی ذات قدیم ہے، اس کی صفات بھی، اس کا علم بھی قدیم ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی نہیں۔ اگر یہ مانے کہ اس کے علم کی ابتدا ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ایک وقت ایسا تھا جب رب جاہل تھا، جب رب جاہل تھا، اس کے بعد اس کو علم ہوا، اس کے غفور ہونے کی بھی انتہا کو نہیں، اس کے قہار ہونے کی بھی انتہا کو نہیں، اس کے رحمان ہونے کی بھی انتہا کو نہیں، اس کی صفات ساری کی ساری قدیم ہے، جب سے ذات ہے تب سے صفات ہیں۔ قرآن بھی اس کی صفت ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن غیر مخلوق ہے، اس کی صفت ہے۔ آپ پر بات امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو رد المختار کا حاشیہ ہے، جد المختار، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر اختلاف ہے۔ آپ فرماتے ہیں امام شامی نے اس مسئلے کے اندر اختلاف کیا ہے کہ حضور افضل ہے یا قرآن افضل ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ حضور افضل ہے یا قرآن افضل ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ قرآن جو رب کا کلام ہے، وہ جو قدیم ہے، وہ حضور سے افضل ہے، وہ کیونکہ اس کی صفت ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ قدیم ہے، اس کی صفت قدیم ہے۔ وہ قرآن جو رب کا کلام ہے، جو اس کی صفت ہے، وہ قدیم ہے، وہ حضور سے افضل ہے، کیونکہ حضور کی ذات مخلوق ہے، قرآن غیر مخلوق ہے، تو وہ حضور سے افضل ہے۔ لیکن وہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہمارا پڑھنا ہے، اور جو کلام لفظی، ایک ہے کلام لفظی، دوسرا کلام نفسی، وہ کلام جو مخلوق غیر مخلوق ہے وہ حضور سے افضل ہے، لیکن جو ہمارا پڑھنا ہے اور جو ہمارا جو یہ حدوث ہے، یہ حضور علیہ السلام اس سے افضل ہے کہ یہ مخلوق ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ ایک ہے قرآن کی کتاب، ایک قرآن کی کتاب، قرآن کتاب ہے کہ وہ غیر مخلوق ہے، وہ افضل و اعلیٰ ہے، وہ صفت ہے اس کی، لیکن ایک ہے وہ ہمارا قرآن کو پڑھنا، ہمارے زبان سے اندر، زبان کے اندر جو الفاظ ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن جو پڑھا جائے یہ قدیم ہے، لیکن جو میرا پڑھنا یہ قدیم تو نہیں ہے، جو میں نے بولا الحمدللہ رب العالمین یہ قدیم تھوڑی ہے، میرا پڑھنا قدیم نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو چیز ہے نا، یہ ہمارا پڑھنا یہ حدوث ہے، اس سے حضور علیہ السلام افضل ہے، لیکن وہ قرآن کی جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی غیر مخلوق ہے، وہ حضور سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے حضور علیہ السلام سے محبت عطا فرمائے۔ حضور